الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284۔ للہ اللہ کے لیے، ما جو کچھ، فی میں، السماوات آسمانوں، واؤ اور ما جو کچھ، فی میں، الارضی زمین، واؤ اور ان اگر تبدو تم ظاہر کرو، ابدا یہ باب افعال ہے اور ان تبدو ان حرف شرط ہے، تو یہ جملہ شرطیہ ہے۔ جس جملے میں حرف شرط ان آئے وہ جملہ شرطیہ ہوتا ہے۔ پہلا حصہ بیان شرط یا شرط کہلاتا ہے اور دوسرا جملہ جواب شرط یا جزا کہلاتا ہے۔ تو یہ کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ جملہ شرطیہ، اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا پہلا پارٹ کنڈیشن ہے اور دوسرا آنسر ٹو کنڈیشن یا کانسیکوینس آف کنڈیشن ہوتا ہے۔ تو ان لیٹر آف کنڈیشن ہے۔ اگر تبدو، اب دیکھیں کہ اگر مضارع سے پہلے ان لگے گا تو مضارع مجزوم ہوگا، واحد ہوگا تو اس پہ جزم آئے گی، اور اگر جمع کا ہوگا تو نون گر جائے گی، اور جو اس کا آنسر ہوگا تو وہ بھی مجزوم ہوگا، اس پہ بھی جزم آئے گی واحد پہ، یا جمع ہوگی تو نون جمع کا گر جائے گا، وہ خود بخود اس پہ جزم آئے گی، وہ مجزوم ہو جائے گا۔ ان فعل ماضی پہ بھی داخل ہوتا ہے، لیکن کیونکہ فعل ماضی مبنی ہے، انڈیکلائنیبل ہے، تو اس میں کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی، لیکن اس کے میننگ میں چینج ہوتا ہے، معنوی تبدیلی ہوتی ہے۔ ماضی میں مستقبل کے معنی، یعنی پاسٹ میں فیوچر کے میننگز پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کنڈیشن کا، شرط کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے، مستقبل سے ہوتا ہے۔ جیسے ان قرأت فہمت، اگر تو قرآن پاک پڑھے گا تو تو سمجھے گا۔ تو بہرحال یہ تبدونا تھا، تو ان حرف شرط ہے تو اس نے نون کو گرا دیا، اور یہ جملہ شرطیہ ہے۔ ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، ما جو، فی انفسکم تمہارے دلوں میں، او یا تخفو تم چھپاؤ، خفیہ رکھو، تخفو نہ کا نون گر گیا، ہو اس کو، یحاسب، اب دیکھیں یحاسبو تھا تو یحاسب محاسبہ کرے گا، حساب لے گا، کم تم سے، بھی اس پر، اللہ اللہ۔ تو یہ جملہ شرطیہ ہے۔ پہلا حصہ ان تبدو ما فی انفسکم، یہ شرط ہے، اور دوسرا یحاسبکم جواب شرط ہے، کونسیکوینس آف کنڈیشن یا آنسر ٹو کنڈیشن۔ بہ اللہ، اس پر اللہ، فا پس، یغفرو وہ ڈھانپ دے گا، غفر یغفرو باب ضرب یضرب ہے، مغفرہ سے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف، وہ ڈھانپ لے گا، اور مغفر ہیلمٹ کو کہتے ہیں جو سر کو ڈھانپ لیتا ہے، لی واسطے، من جس کے، یشاء وہ چاہتا ہے، واؤ اور یعذب وہ عذاب دیتا ہے، وہ سزا دیتا ہے، یا وہ سزا دے گا، عذاب دے گا، عذب یعذب تعذیب باب تفعیل ہے، واحد مذکر غائب، فعل مضارع معروف۔
من جس کو یشاء وہ چاہے، واللہ اور اللہ علی پر کلی ہر شیء چیز قدیر قدرت رکھنے والا۔ آمنا ایمان لائے، الرسول رسول، آمن یؤمن ایمان باب افعال ہے اور یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ہے۔ ساتھ ما جو انزلہ نازل کیا گیا، تو انزلہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مجہول، انزلہ اتارا گیا، الیہ اس کی طرف، من سے، ربہ اس کا رب، واو اور المؤمنون مومن کی جمع ایمان لانے والے بلیورز، کلن سب، آمنا ایمان لائے، باللہ اللہ پر، واو اور ملائکتہ اس کے فرشتے، واو اور کتبہ اس کی کتابیں، واو اور رسلہ اس کے رسول، ملائکہ ملک کی جمع، کتب کتاب کی جمع اور رسل رسول کی جمع۔ لا نہیں، نفرق ہم تفریق کرتے، ہم الگ کرتے، فرق یفرق تفریق باب تفعیل ہے اور یہ جمع متکلم فعل مضارع معروف منفی ہے، فعل مضارع منفی، بین درمیان احدین کسی ایک کے، اور احد کی جمع نہیں ہوتی، من سے، رسولہ اس کے رسول، وقالو اور انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے سنا، جمع متکلم فعل ماضی معروف، واو اور اطعنا یہ بھی جمع متکلم فعل ماضی معروف، اطاع یطیع اطاعہ سے باب افعال ہے، ہم نے اطاعت کی، ہم نے مانا، غفران غفران اسم مصدر ہے، بخشش موفی کا تیری، ربنا اے رب ہمارے، واو اور الا طرف کا تیرے، المصیر مصیر لوٹنے کی جگہ، ٹھکانہ قرار گاہ، لوٹ کر آنا، حاضر ہونا، مائل ہونا، یہ سب مصیر کے مطلب ہے۔ مصیر اسم ظرف مکان بھی ہے اور اسم مصدر بھی ہے، صاد یا را اس کا روٹ ہے، اس کا مادہ ہے۔ لا نہیں، یکلف پابند کرتا، تکلیف دیتا، کلف یکلف تکلیف باب تفعیل ہے، واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف اور لا لگنے سے منفی ہو گیا، نہیں پابند کرتا، نہیں تکلیف دیتا۔ اللہ اللہ، نفسن کسی انسان کو، الا مگر، وسع وسعت، طاقت قدرت، ہا اس کی، لہا اس کے لیے، ما جو، کسبت اس نے کمائی کی۔ کسب کہتے ہیں پہلے مشکل سے محنت کرنا، بعد میں آسانی کا ہو جانا، پڑھائی کی، محنت کی، پھر اب کمائی آسانی سے ہوگی۔ اور اکتسابہ آگے آ رہا ہے، اکتساب کہتے ہیں، یہ ان نیچرل ہے کہ مشقت سے اور مشکل سے کمانا، تو لام فائدے کے لیے ہے، لہا اس کے فائدے میں ہے، ما جو، کسبت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف، تو کاسب یکسب باب ضرب یضرب، واو اور علی نقصان کے لیے ہوتا ہے، علیہا اس پر، اس کے خلاف، ما جو، اکتسبت اس نے کمائی کی، اکتساب یہ باب افتعال ہے اور افتعال میں اہتمام ہوتا ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، تو افتعال میں تو یہ اکتسبت، اب اس میں وہ لیٹرز زیادہ ہو گئے، کسبت ثلاثی مجرد ہے اور اکتسبت ثلاثی مزید فی، اس میں لیٹرز ایڈیشنل ہیں تو زیادہ حروف زیادہ معنی پہ دلالت کرتے ہیں، وہ سمپل کمائی ہے اور یہ محنت سے کمائی ہے، مشقت سے کمائی ہے، اہتمام اور مشکل سے کمائی ہے، جو اس نے کمائی کی۔ ربنا اے رب ہمارے، پھر عربی زبان کی وسعت دیکھیے، اس کی بیوٹی دیکھیے، ربنا ہوتا تو ہمارا رب، یہ رب با کی زبر یہ حرف ندا ہے، اے رب نہ ہمارے، تو جب بھی دعا کریں تو ربنا اے رب ہمارے، لا نہیں، تو آخذ تو مواخذہ کر، تو پکڑ، نہ ہم کو، ان اگر، نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطأنا ہم خطا کریں، تو نسینا کہتے ہیں نسیان سے ہے اور نسیان غیر ذمہ داری سے بھولنا،
غفلت کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے غلط طریقے پہ کوئی کام کرنا، اور خطا کہتے ہیں جان بوجھ کے غلطی کرنا۔ ہم بھول گئے، او یا اخطأنا ہم نے غلطی کی، ربنا اے رب ہمارے، واو اور لا نہیں، تحمل تو لاد، تو حمل یحملو باب ضرب یضربو، اور لا تحمل یہ فعل نہج ہے۔ حمل اس بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھایا جا سکے، جیسے حاملہ پریگننٹ عورت۔ حمال کہتے ہیں بوجھ اٹھانے والا، اور اسر بہت بڑے بوجھ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ حمل کی بات ہوئی تو نہ اٹھا، علینا ہم پر، اسرن بھاری بوجھ، بڑا بوجھ، وہ بوجھ جو اٹھایا نہ جا سکے، ذمہ داری کا بوجھ۔ الحمل بالمشقہ جس کو اٹھانا بہت مشکل ہو، کما جیسا کہ حملتا تو نے لادا ہو اس کو۔ پھر دیکھیں حمل یحملو باب ضرب یضربو، اور یہ حملتا واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف، تو نے ڈالا ہو اس کو، علا پر، الذین ان لوگوں کے، من سے، قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے رب ہمارے، واو اور لا نہیں تو حمل یحمل تحمیل، یہ باب تفعیل ہے۔ تحمیل کہتے ہیں بھاری بوجھ ڈالنا، تو نہ بھاری بوجھ ڈال نہ ہم پہ، ما جو، لا نہیں، طاقت قوت، لنا ہمارے لیے، بھی اس کی، واو وعفو اور تو معاف کر، واو اور اعفو تو معاف کر، عفون سے باب ناصرہ ینصرو ہے، درگزر کر، اگنور کر، نرمی سے کام لے، ڈیلیٹ کر دے، انا ہم سے، اور معافی محبت سے معاف کر، واو اور اغفر تو مغفرت کر، تو ڈھانپ دے، تو چھپا دے، تو کور کر دے۔ تو مغفر ہیلمٹ کو، خول کو کہا جاتا ہے کہ تو ہم پہ وہ خول چڑھا دے، کور کر دے، مغفرت فرما دے۔ اغفر باب ضرب یضربو، اور یہ فعل امر ہے، لنا ہمارے لیے، واو اور ارحم تو رحم کر، رحیم یرحم باب سمیع یسمع ہے، ارحم یہ فعل امر ہے اور نام مفعول ہے۔ فعل کے ساتھ جب بھی ضمیر آئے گی تو مفعول بن کے آئے گی، ہم پہ رحم فرما۔ انت تو، مولا مولا ہے، سہارا ہے، تو ہمارا پشت پناہ، مددگار، غم گسار، نہ ہمارا، فا پس، انصر تو مدد کر، نہ ہماری، علا پر، القوم قوم، الکافرین کافر کی جمع۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 284 سے تشریح۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو اس ماں میں ایٹم سے لے کر گلیکسیز تک سب آتا ہے کہ ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا، خواہ تم ظاہر کرو، ما فی انفسکم جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا تم اس کو خفیہ رکھو، یا تم اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ ہر طرح کے وسوسے شیطان کی طرف سے دل میں آتے ہیں۔ حضرت آدم کے بارے میں ہے کہ ان کو بنایا گیا تو نسیان بھی رکھا گیا کہ فناسیہ وہ بھول گئے، اور شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا کہ فوسوس الیہ الشیطان، فرمایا کہ کلو الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، شیطان انسان کے دل پہ براجمان ہوتا ہے اور اس کے بلڈ میں سرکولیٹ کرتا ہے۔ تو پریشان ہو گئے، تو دیکھیں کہ قرآن پاک
اللہ تعالیٰ کی محبتوں کا اظہار ہے، اس کی رحمانیت کا اظہار ہے، یہ خالق اور مخلوق کی لو سٹوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے اپنی قدرت بتاتے ہیں، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی والی صفات بتائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سبق یاد کرا دیا کہ دیکھو سب میرا ہے، ہر چیز پہ میری اتھارٹی، میرا اقتدار، میرا اختیار ہے، میں ملک ہوں، میں مالک ہوں۔ اور دیکھو تم آج کچھ کرتے ہو، سمجھتے ہو کہ چھپ جائے گا، میرا رب تو وہ ہے جس کے کیمراز تمہارے اندر فٹ ہیں، کبھی تمہیں خود بھی پتہ نہیں ہوتا کہ تمہاری انٹینشن کیا ہے، تمہارا ارادہ کیا ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو تمہارے سینے کے بھید جانتے ہیں، اس کا کیمرہ اندر تک جاتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہاری نیتوں کو، ارادوں کو جانتا ہے، جو تم سوچتے ہو، جو وسوسے تمہارے دل میں آتے ہیں۔ اور پھر رب کی رحمانیت دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل او تتکلم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے تجاوز کیا، معاف کر دیا وہ وسوسے جو ذہن میں آتے ہیں، جب تک کہ ان پہ عمل نہ کرے یا زبان سے اظہار نہ کرے۔ تو پازیٹیو اینڈ نیگیٹیو یہ دونوں خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری دعا، کیونکہ اللہ جنت کا باسی بنانا چاہتے ہیں، جنت کی ریزیڈنسی دینا چاہتے ہیں، تو دعا کریں کہ اللہ من شر الوسواس الخناس، اللہ اس شیطان کے وسوسوں سے جو بار بار آ کر چوکے لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے شرور سے بچائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری نیتیں خراب ہوں اور نیتوں پہ ہی اللہ تعالیٰ مارکنگ شروع کر دیں۔ اللہ نے فرمایا کہ آج تو چھپا جاتے ہو، لیکن یاد رکھو وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو تمہارے سینوں میں ہے، تمہارے سینے روز محشر کھول دیے جائیں گے، ان کو ایکسپوز کروں گا اور سب کے سامنے پوشیدہ راز کھول دیے جائیں گے۔ یوم تبلی السرائر، وہ راز کھلنے کا دن ہوگا، انویسٹیگیشن ہوگی، دل کے باکس میں جو رکھا ہوگا اس کا کسٹم ہوگا، لیکن غیر اختیاری خیالات پہ پکڑ نہیں ہوگی۔ خیال پر تکلیف کا ہونا ایمان کی نشانی ہے، جو چیز انسان کے بس میں ہی نہیں تو اس پہ پکڑ نہیں۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، کہ بدگمانی گناہ ہے، تو فیس ویلیو پہ اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے، دیکھیں گے کہ نیت کیا تھی، ارادہ کیا تھا۔ صحابہ فرمانے لگے کہ ہمیں ایسے وسوسے آتے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ جل کے کوئلہ ہو جائیں، تو آپ نے فرمایا تل کا صریح الایمان، اور یہ وسوسے نفس کی غیبت ہے، یہ دل کے برے خیالات، ان کو جھٹک دینا ہے، اعوذ باللہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، اور جب دل میں تقوی آتا ہے تو اب اعمال پہ ظاہر ہوتا ہے۔ تقوی کا بیج جب اندر جاتا ہے تو اعمال صالحہ کے درخت اور پھول گرتے ہیں، تو اعمال نظر آتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ اختیاری، غیر اختیاری، ارادی، غیر ارادی، ظاہری، باطنی، اچھے برے اعمال اللہ سب جانتا ہے، کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری سماعت، بصارت اور تمہارے دل میں جو ہے سب کا سوال ہوگا اس رب کائنات کی عدالت میں۔ فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج ہی اپنی ایک عدالت لگا لو، اپنا محاسبہ کرتے رہا کرو، رات سونے لگو تو اپنا محاسبہ کرو کہ آج کتنی نیکیاں کمائیں اور کتنے گناہوں کے خریدار بنے۔ اللہ نے اور جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، ہم ہی خالق ہیں، ہم مالک الملک۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، خلقنا، ہم خالق ہیں، ہم نے پیدا کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے تمہارے دل میں آتے ہیں۔
فرمایا قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی بتا دیجئے جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ فإنہ یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے چھپا بھی ظاہر بھی، تمہارے بھید بھی۔ یعلم خائنۃ العیون، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانتوں سے بھی باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں کرتا۔ فرمایا ولیکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو اس پہ تمہاری پکڑ ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، انسان خود جج ہے، وہ اپنے آپ کو دیکھے چاہے کتنے ہی بہانے کیوں نہ تراشے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال، تمہارے سٹیٹس نہیں دیکھتا، اللہ نے تمہارے دلوں کو دیکھنا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھنا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ یحاسبکم بہ اللہ، اللہ اس پر تمہارا محاسبہ کرے گا۔ فرمایا من حوسب عذب، جس کا حساب لیا گیا وہ تو عذاب میں آ گیا۔ اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرے۔ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ، وہ معاف کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور جس کو سزا دے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ڈھانپ لے گا جس کے لیے اللہ چاہے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ وہ الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اس کو مکمل قدرت، مکمل اتھارٹی، مکمل اختیار ہے کہ جو چاہے گا، جس میں جو صلاحیت دیکھے گا تو اللہ کی مرضی پہ ہے۔ فرمایا فعال لما یرید، وہ کرنے والا ہے جو چاہتا ہے۔ یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یفعل اللہ ما یرید، جو ارادہ کرتا ہے تو اللہ کر گزرتا ہے، اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ وہ مختار مطلق ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، وہ اپنے فیصلوں میں، اپنے ارادوں میں مختار مطلق ہے، تو وہ احکم الحاکمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ احکم الحاکمین نہیں؟ اور پھر اس نے رحمانیت کا پھر مینیفیسٹیشن دیکھیں، اظہار دیکھیں کہ فرمایا کہ رحمت میں نے واجب کی، کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے رحمت اپنے اوپر لازم کر دی ہے، واجب کر دی ہے، تو وہ ڈھانپ دے گا اور جس کے لیے وہ چاہے گا۔ فرمایا کہ کوئی انسان اپنے صرف اعمال کی بنا پر جنت میں نہیں جائے گا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے ڈھانپ نہ لے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت مانگیں، عمل پلس رحمت ہو، اعمال صالحہ بھی کریں اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کو سپریم کریں، جنت کے خریدار بنیں کہ ان سلعۃ اللہ غالیہ، وہ اللہ کی جنت وہ انتہائی قیمتی ہے۔ وہ دن کے لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، ہر فیصلہ اس کے کورٹ میں بھیج دو، اس کی عدالت میں بھیج دو، کوئی رشتہ، کوئی چیز کام نہ آئے گی، وہ تمہارے درمیان جج ہوگا، فیصلہ کرے گا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، ہر معاملہ اس کے سپرد کر دو۔ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، ہر فیصلہ اس کی عدالت میں بھیج دو کہ فکر ما در کار ما آزار ما، کار ساز ما بفکر کار ما، کہ جب بھی میں اپنے معاملات کی فکر کرتا ہوں تو ٹھوکر کھاتا ہوں، کیونکہ میرا وہ کارساز میرے کاموں کی فکر کر رہا ہے۔ تو لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز منیمائز کریں اور اللہ سے لگا دیں، اور ہماری زندگی ایسے گزرے کہ صبر اور شکر کی باؤنڈری لائن پہ رہیں، حدوں میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مکمل حدود ہمیں بتا دی ہے، اور ایک ایک چیز مینیفیسٹ ہے، واضح ہے، آخرت کو سمیٹتے رہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ وہ خوبصورت آیتیں ہیں جو معراج میں آپ کو گفٹ میں ملیں، تحفے میں ملیں۔ فرمایا یہ آیات پڑھ کر آمن الرسول سے آخر تک جو بھی ان کو پڑھے گا، دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر رات کو پڑھ کے سوئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں تہجد کا ثواب لکھ دیں گے۔ اور فرمایا کہ رات بھر یہ آیات اس کو پروٹیکٹ کریں گی، یہ قلعے کی طرح ہیں، یہ اس کی کفایت کریں گی، یہ سفیشینٹ ہوں گی۔ اور عرش کے نیچے خاص خزانے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اور کسی نبی کو یہ آیات نہیں دی گئیں۔ فرمایا ان کو حفظ کرو، خود بھی اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی کراؤ۔ تو یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور ایمان والے۔ آپ دیکھیں کہ جو سورت کا شروع ہے مفاتیح السورۃ و خواتیمہا، یعنی سورت کا اول اور آخر ان کا ایک ریلیشن، گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو شروع کی آیات اور آخری آیات کا گہرا تعلق ہے، بات مختلف ہے لیکن خوبصورتی سے اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت سب سے زیادہ شفاف تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جب آپ کو میسیج بھیجا تو آپ نے سمعنا و اطعنا کہا۔ فطرت سلیمہ تھی، پیور فطرت تھی، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والے، فرمایا انا اول المؤمنین، سب سے پہلا مومن میں ہوں۔ تو خوبصورت آغاز ہوا، اور فرمایا کہ سب سے پہلے رسول ایمان لائے اور پھر ایمان والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کی گواہی دی، سمعنا و اطعنا کہا تو یہ آیات اتری۔ اب دیکھیں کہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت قرآن پاک کب بنتا ہے؟ جب اسے فائدہ اٹھایا جائے، جب اطعنا کہا جائے۔ تو ہمارے ایمان کا تذکرہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ہوا کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی مانے تو وہ کامیاب ہو گیا اور بڑی کامیابی اس نے پا لی۔ ایسا نہ ہو کہ اس شخص کی طرح کہ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، کہ سن کر عصینا کہا، نافرمانی کی، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، قرآن پاک سن کر انسنا کر دیا، استکبار کیا، تکبر کیا، جیسا کہ سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈوٹ ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی ایسے ہی ماننے والے ہوں، آپ کے ساتھ ہمارا لنک ہو اور اس خوبصورت چین میں ہم بھی بندھ جائیں۔ آگے دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب، جو شروع میں اللہ نے فرمایا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور الذین یؤمنون بالغیب اس کی اب تفصیل ہے کہ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو اب تعلق دیکھیں الذین یؤمنون بالغیب سے کہ غیب پر ایمان لانے والے کون ہیں۔ تو سب اللہ پہ ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پہ، وکتبہ اور اس کی کتابوں پہ، ورسلہ اور اس کے رسولوں پہ۔ تو سب سے پہلا تعلق اللہ سے بنا، اللہ کی معرفت ہوئی، اور پھر فرشتے، یہی ایمان مفصل ہے۔ تو فرشتوں کے ذریعے، حضرت جبرائیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا میسیج آیا، اللہ نے میسیج بھیجا، اللہ نے اپنے پیغامات بھیجے فرشتوں کے ذریعے، وکتبہ اور اللہ تعالیٰ نے کتابیں دیں کہ کیا تھا اس میں، اللہ نے کیا میٹیریل دیا اس کو مانا، ورسلہ اور کن پر اترا، رسولوں پر اترا جو سراپا قرآن بنے۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی کو رسولوں میں سے کسی کے درمیان ہم تفریق نہیں کرتے، ہم الگ نہیں کرتے۔
کہ اللہ نے فرما دیا کہ دیکھو درجہ نبوت میں تو فرق ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، لیکن تمام انبیاء برحق ہیں۔ وہاں پہ پڑھا تھا نا وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے اتارا گیا ہم اس کو مانتے ہیں، تو ہم کسی کو الگ نہیں کرتے، ہم کسی میں تفریق نہیں کرتے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور انہوں نے کہا، یہ مومنین کا قول ہے کہ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مانی۔ تو یہ ایمان بالقدر ہے کہ ہر چیزا کی ماریخت این الطافست، جو احکامات سنے، جو اللہ تعالیٰ کی گائیڈ لائنز آئیں وہ ہم نے مان لیں۔ کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو سمعنا واطعنا ان کی زندگی میں ہوتا ہے کہ وائی وٹ ہاؤ یہ نہیں کرتے، بلکہ بس جو آیا سر تسلیم خم کیا، ہینڈز اپ کیے اور صراط مستقیم پہ دوڑتے چلے گئے۔ اب جب سن لیا، اطاعت کی، تو اب اعتراف کیا، اب اقرار کیا، غفرانک، تیری بخشش کے طلبگار، اب اقرار ہے۔ اور یہاں پہ اسالو کا یہاں پہ ڈراپڈ ہے، محذوف ہے، اس کو ختم کر کے کہا سنا، مانا، اور ایک تشنگی تھی۔ اب پیاسے کو جب پیاس لگتی ہے تو پانی کہے گا، بیمار دوائی کہے گا، تو کہا کہ سارے وسیلے واسطے ہٹا کے کچھ نہیں کہا۔ اب گناہوں کے انبار نظر آئے تو غفرانک، معافی، بخشش کا تیری۔ تو یہ ایک بے چینی ہے، اضطراب ہے، احساس ہے کہ میرا کیا ہوگا۔ اللہ تیری توجہ کی طلبگار ہوں، تیری بننا چاہتی ہوں، پہلے مانگا، غفرانک، ربنا کو ہٹا دیا۔ بہت خوبصورت انداز ہے۔ تو قرآن پاک انتہائی کمپلیٹ اور لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عکاسی کی کہ سننے والے اور ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، کمی کا اعتراف کرتے ہیں۔ یہ مومن کی شخصیت کی عکاسی کی کہ اور کچھ نہیں کہا، بلکہ بات کہاں سے شروع کی، غفران، معافی کا تیری، اور آگے پھر فرمایا کہ ربنا، اے رب ہمارے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف واپسی ہے۔ کہ گناہوں کے انبار نظر آنے لگے، گناہوں کے پہاڑ نظر آنے لگے، تو سب ہٹا کے غفران کہہ دیا۔ پہلے طلب کی اور پھر ربنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور مر کے تیرے پاس آنا ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے، تیرے حضور کھڑے ہونا ہے۔ فرمایا کہ روز محشر اللہ تعالیٰ بندے کو الگ کریں گے، وہ گناہوں کا اعتراف کرے گا، تو اللہ فرمائیں گے کہ دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا، آج اپنے گناہوں کو دیکھو، قد سترتھا واغفرھا لک الیوم، دنیا میں بھی میں نے پردہ ڈالا اور میں نے آج تجھے بخش دیا۔ تو دنیا میں یہ لوگ درگزر کرتے تھے، دنیا میں احساس کرتے تھے، کسی کو تانا نہیں دیتے تھے، لوگوں کو معاف کرتے، لوگوں کی پردہ پوشی کرتے، تو اللہ فرمائیں گے کہ مجھ سے بڑھ کر ستار کوئی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے دو قول ہیں، عصینا و اطعنا۔ تو جیسے ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے، بول میں فرق ہے، تو انجام میں بھی فرق ہے۔ اطعنا صرف کانوں سے نہیں سنا، بلکہ دل کے اندر اتارا، اس کو کمپریہنڈ کیا، اس کو پریکٹس کیا، اور واقعی قرآن بن گئے۔ تو کسی بھی ارادے کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کریں، کسی بھی ڈیزائر کو حقیر مت سمجھیں، کم از کم دل تو کہے کہ غفرانک، گناہ نظر آئیں، گناہوں کے بوجھ نظر آئیں، گناہوں کے پہاڑ نظر آئیں، صراط مستقیم پر قدم رکھتے ہی گناہوں کے پہاڑ آگے آ جائیں، تو غفران کہہ کر سب کو ختم کر دیں، سب کو اڑا دیں، دھول بنا دیں، اور پھر آگے کا سفر کریں۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے
انٹینشن ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، ڈیزائر ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ڈیزائر ہوتی ہے، پھر انٹینشن بنتی ہے، ارادے بنتے ہیں، پھر ارادوں سے عمل وجود میں آتا ہے اور انسان کر گزرتا ہے. تو اگر کمی رہ جائے تو غفرانک کہہ دے. بہت پیاری دعا ہے اور مختصر سا استغفار ہے. غفرانک، اللہ اب کچھ نہیں رہا، بس صرف معافی تیری چاہیے. قرآن پاک دلوں کی زندگی ہے، روشنی ہے، نیکیوں کا سفر ہے اور یہ منزل مراد کی طرف لے جاتا ہے. جب بھی کوئی غلطی ہو تو ساتھ ساتھ میں ڈیلیٹ کریں، ساتھ ساتھ میں معافی مانگتے رہیں. تو ایمان بالقدر کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، اللہ کا ہر فیصلہ قبول ہے، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں. willful ڈینائل نہ ہو. تو غفرانک کہہ کر گناہوں کے پہاڑ ختم کرتے. آج وقت ہے، آج ہمت ہے، آج کر سکتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سب حساب کے پرچے دیے کہ ذہانت، عقل، مال، دولت، صلاحیت، اولاد، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو جیسے ہی غفرانک کہا تو فوراً اللہ تعالیٰ کی توجہ ہوئی، عنایت ہوئی اور فرمایا کہ اللہ کسی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا، ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ نے ریلیکسیشن دی کہ دیکھو ہدی للمتقین ہے، تو جو میں نے آرڈرز کیے، جو میں نے احکام دیے، تو ان میں ریلیکسیشن بھی ہے، کنسیشن بھی ہے. وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، سفر میں ہو قصر کر لو، بیمار ہو تو روزہ بعد دنوں میں رکھ لینا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹس ہیں، رخصتیں ہیں، ان سے فائدہ اٹھاؤ. قرآن پاک بہت بڑا گفٹ ہے، خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور لوگوں میں بھی یہ گفٹ بانٹنا شروع کر دو کہ یسرا ولا تنفرا ولا تعسرا. آپ نے فرمایا کہ یسر ولا تعسر، آسانیاں بانٹا کرو، مشکلیں، لوگوں کو مشکلوں میں نہ ڈالو. بشرا ولا تنفرا. آپ نے 2 صحابہ کرام کو فرمایا کہ خوشخبریاں دیا کرو، نفرتیں نہ بانٹا کرو. تو ہدی للمتقین، اس سے کنیکشن ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. تو ہدایت کی صلاحیت دی گئی، اللہ نے تمہیں دی، تو اس سے فائدہ اٹھاؤ. اور فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت کو بہت آسان کر دیا کہ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے تم سے ہلکی کرنا، تم سے نرمی کرنا، آسانی اللہ چاہتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ انسان جنت میں جائے، جنت کے لیے کوالیفائی کرے. کلمہ تو پڑھ لیا، ایڈمیشن فارم تو لے لیا، اب تھوڑی سی محنت کرنا ہے. تو اللہ کسی کو اس کی قدرت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتا. دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ انسان کی جینز میں اس نے کیا انہیریٹ کیا. جب اس نے نیکی کی یا بدی کی تو کیا فیکٹرز تھے، کتنی اس میں کیپیسٹی تھی، کیا اس کا انوائرمنٹ تھا، کیا اس کی شاکلہ تھی، کیا اس کی انٹینشن تھی، کیا اس کا ارادہ تھا، کیا اس میں جینیٹک فیکٹرز تھے، انوائرمنٹل فیکٹرز تھے. جینز کی اپنی پراپرٹیز ہوتی ہیں، خصوصیات ہوتی ہیں، لیمیٹیشنز ہوتی ہیں. تو دنیا کا جج تو ظاہر پہ فیصلہ کرتا ہے، دنیا کا ایگزامینر تو سامنے پیپر دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے. اس کو نہیں پتا کہ یہ بچہ انتہائی انٹیلیجنٹ تھا، لیکن جب پیپر کا وقت آیا تو بیمار ہو گیا. تو بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے وہ صحیح پیپر نہیں دے سکا. وہ رب ہے، وہ رب العالمین، وہ جانتا ہے. اس کے کیمراز اندر فٹ ہیں اور وہ جانتا ہے کہ انسان نے کس مجبوری میں، کن مشکل حالات میں، کتنی اس کے پاس قوت تھی، کتنی کیپیسٹی تھی. تو اس نے نیکی کی تو اللہ تعالیٰ نے نیتوں کو اور ارادوں کو دیکھنا ہے، اللہ نے کوشش کو دیکھنا ہے. تو ہر چیز کی لمٹ ہے.
تو قوت کی، علم کی، عقل کی، مال کی، وقت کی، زندگی کی، ہر چیز کی لمٹ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا نوازیں گے تو اس کے اکارڈنگ اللہ پیپر لیں گے۔ لہا ما کسبت و علیہا مکتسبت، اس کے لیے، اس کے فائدے میں، اس کے حق میں جو اس نے محنت کی، وہ علیہا مکتسبت، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پہ ہے۔ کہ اللہ نے محنت کو دیکھنا ہے کہ کتنی محنت کی تھی، کیسے اہتمام سے، اور کیا ارادہ اور کیا نیت تھی۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، یہ غفرانک والوں کی دعا ہے۔ اب احساس ہو گیا تو دل کی گہرائیوں سے دعا کی۔ یہ ڈرنے والے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا، ہماری گرفت نہ کر، ہماری غلطیاں نہ پکڑ۔ ایمان کے ساتھ اگر غلطی ہو جائے تو یہ احساس دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے، تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا، ہماری غلطیاں نہ پکڑنا۔ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں، ناسمجھی کی وجہ سے غلط طریقے پہ کوئی کام کریں، یا ہم خطا کر بیٹھیں، ہمارا نشانہ خطا ہو جائے، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، بلا ارادہ، فرمایا کہ رفع عن امتی الخطا والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ پھر رب کی رحمانیت دیکھیں، کہا کہ خطا اور نسیان پہ معافی ہے، اور اگر کسی کو مجبور کیا جائے کسی کام پہ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ اللہ معافی دیتا ہے۔ اور انسان کیا ہے؟ الانسان مرکب من الخطا والنسیان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطا اور نسیان سے جوڑ کر بھیجا کہ انسان میں خطا بھی ہے اور نسیان بھی ہے۔ تو حضرت آدم پہلے انسان، اللہ کے نبی، ان سے بھی فناسیہ نسیان بھی ہوا اور خطا بھی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات رحمت ہیں، ان کو خوشی سے قبول کریں، معافی کی درخواست کریں، نسیان اور خطا پر شرمندہ ہوں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ لاد جیسا کہ تو نے ان پر ڈالا جو ہم سے پہلے تھے۔ تو یہود کی شریعت بہت سخت تھی، تو اسر اس بھاری بوجھ کو کہتے ہیں جو اٹھایا نہ جا سکے۔ فرمایا وہ بوجھ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتا دیا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم۔ آپ کی بعثت کا مقصد یہ بھی تھا کہ امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اور وہ بھاری بوجھ جو ان کی شریعت میں تھے اس کو آسان کرنے کے لیے آئے۔ تو یہود کی شریعت انتہائی سخت تھی۔ یہود پہ زکوٰۃ مال کا چوتھا حصہ تھی، اور ان کا روزہ 24 گھنٹے کا تھا، اور خاموشی کا روزہ تھا کہ روزے کے دوران بول نہیں سکتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسی سخت شریعت نہ دے، ایسی رسپانسبلٹی نہ دے جو ہم سے اٹھائی نہ جا سکے، ایسے عذاب نہ دے، ایسی آزمائشیں نہ دے، ایسی پینلٹی جو تو نے یہود پہ ڈالی، اللہ وہ پینلٹی ہم پہ نہ ڈال۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی، اور ہم سے وہ مت اٹھوا جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اب دیکھیں ان الذین کفروا، پیچھے ہم نے پڑھا، تو اب اسی کی تشریح ہے کہ وہ کافروں سے، اللہ ہمیں ان سے بچا، ان والی شریعت ہم پہ نہ ڈال، وہ جو سخت شریعت تھی۔ اب فکر کون کرے گا؟ جسے آخرت پہ یقین ہوگا۔ تو یقین کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان دعا کرے گا کہ اے ہمارے رب، ہم پہ وہ ذمہ داری عائد نہ کر جو ہم کر نہیں سکتے، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال، وہ ذمہ داریاں نہ ڈال، وہ رسپانسبلٹی نہ ڈال۔ کہ اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھو میں تم پہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی انسان پہ اس کی طاقت سے بڑھ کر میں اس سے تکلیف نہیں دیتا۔ تو ہر وقت اللہ کا در کھلا ہے، وہ آن لائن ہے،
اللہ ہمیں سخت شریعت نہ دے، تیرا غصہ عذاب کی شکل میں نہ برسے۔ فرمائے اعمل للنار بقدر صبرک علیہا، اتنے گناہ کرو جتنا عذاب اٹھا سکتے ہو۔ واعف عنا، اللہ ہم سے نرمی سے کام لے، مٹا دے، ڈیلیٹ کر دے، اگنور کر دے۔ واغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے خطائیں کور کر دے۔ وہ جو گناہ لا علمی میں ہوئے، حماقت سے ہوئے، ان کو چھپا لے، کسی کو پتہ نہ چلے، دنیا میں لوگ نیک سمجھ رہے ہوں، اللہ آخرت میں رسوا نہ کرنا، ہمارے راز فاش نہ کرنا۔ گناہ تو کینسر کی طرح ہیں، ایک آرگن سے نکل کر دوسرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمارے گناہ ہمارے نامہ اعمال سے مٹا دینا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ہماری مصیبتوں کو، تکلیفوں کو کھولنے والے اللہ، ہمیں اپنے دامن میں پناہ دینا۔ واغفر لنا، ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، ڈھانپ لے، مٹانے سے اگر کچھ نشان باقی رہ گیا تو اس کو ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اب اللہ نے ایک ہوپ دی، ایک امید دی کہ اللہ تعالیٰ کا جواب ہاں میں ملے گا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو یہاں ربنا نہیں آیا۔ انسان نے جب مانگا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے، اس کا جواب ہاں ہے، وہ محبت سے معاف کرنے والا ہے۔ جیسے ماں میں رحمت ہوتی ہے، محبت بھی کرتی ہے اور خیال بھی رکھتی ہے، تو رب بھی محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو حق کی کھلی شاہراہ پہ لے آ، لا ملجا ولا مأوی الا الیک۔ واغفر لنا، اور ہماری خطاؤں کی پردہ پوشی فرما، وارحمنا، اور ہم پہ رحم فرما۔ انت مولانا، اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، ہمارا ساتھی ہے، ہمارا پشت پناہ ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافروں کے اوپر۔ ایسی فتح اور ایسا غلبہ، ایسی مدد جو کامیابی تک پہنچا دے، سب کی فکر کرنی ہے۔ اللہ میں اسلام کی اپ لفٹ کروں، سنتیں زندہ کروں، یہ تنکا ذرا ذرا جوڑ کر اسلام کی عمارت بناؤں۔ اللہ تو ہی مدد کر، ہم سب کا راستہ آسان کر دے۔ تو فرمائے کہ دیکھیں یہ بہت پیارا میگنا کارٹا ہے، دو طرفہ معاملہ ہے کہ اللہ نے جینز میں کیا رکھا۔ تو جب شخصیت بنتی ہے تو شاکلہ اسی سے بنتی ہے، اور اپنی شاکلہ پہ محنت کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے کہ وہ ایسے گلے سرسبز تھے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا یا چڑیا ہوتا، میرا محاسبہ نہ ہوتا۔ تو یہ شدت کا احساس ہے، اور شدت کا احساس گناہوں میں ڈوبنے نہیں دیتا، اور انسان جان بوجھ کر گناہ نہیں کرتا۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی تو وہ ٹاپ سے مڈل میں چلے گئے، اگر ہم کریں گے تو مڈل سے باٹم میں چلے جائیں گے۔ تو سورۃ البقرہ کا اختتام ہوا 6031، 6031 اس کے الفاظ تھے اور 20,000 حروف۔ تو دعا سے ابتدا ہوئی اور دعا پہ اختتام ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کائنات کی سب سے بڑی دولت قرآن پاک ہے، اور اس سے بڑا خزانہ کوئی نہیں ہے۔ تو یہ خزانہ ہم نے سمیٹا، اور وہ سمیٹا جو ہر چیز سے بہتر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں ہے کہ انہوں نے اس کے مکمل ہونے پر اونٹ ذبح کیے۔ تو آج کی دعائیں بہت خوبصورت ہیں، انشاءاللہ یہی دعائیں پڑھنی ہیں۔
کہ اللہ ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کریں، اور ہم پر کوئی بوجھ نہ ڈالنا، وہ بوجھ جو تو نے یہود پہ ڈالا اور جس کی ہمیں طاقت نہیں۔ اللہ نرمی سے کام لے، معاف کر دے، رحم کر دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔